کی دعا کریں، بھلے وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ان کے لیے بخشش کی دعا نہیں کر سکتے۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرنا بند کر دیا۔ اسی طرح ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد آتی، یہ وہ بیوی تھی جیسا کہ میں نے بتلایا کہ اپنا سارا مال، اپنی ساری تجارت، اپنی ساری دولت نبی علیہ السلام کے قدموں پر انہوں نے نچھاور کر دیا تھا۔ چنانچہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب غار حرا میں وحی سنی اور اس وقت اللہ کے نبی کانپتے ہوئے اپنے گھر کی طرف حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پاس آئے اور کہا زملونی زملونی، خدیجہ مجھے چادر اڑھاؤ، خدیجہ مجھے چادر اڑھاؤ۔ لرزتے کانپتے گھبراہٹ کی حالت میں کہنے لگے خدیجہ آج میں نے وہ بات سنی ہے اور وہ بات دیکھی ہے جو میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں سنی اور کبھی نہیں دیکھی۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں مر نہ جاؤں اور میں ہلاک و برباد نہ ہو جاؤں۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں آپ کو کیا ہو گیا ہے، آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ نبی نے سارا واقعہ بیان کیا تو حضرت خدیجہ نے تسلی کے جو جملے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہے اور جو جملے کہے وہ تاریخ نے نوٹ کیے ہیں۔ خدیجہ الکبریٰ نے کہا کہ کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انک تصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضعیف وتعین علی نوائب الحق۔ اے میرے سرتاج، اے میرے آقا، آپ کو ڈر کس بات کا ہے؟ اللہ کی قسم اللہ آپ کو ہر تکلیف سے بچائے گا۔ کیوں؟ میں دیکھتی ہوں کہ آپ اقربا سے حسن سلوک کرتے ہیں، بیواؤں اور یتیموں اور بے کسوں کی مدد کرتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، مصیبت زدوں سے ہمدردی آپ کرتے ہیں، اللہ آپ کو کبھی رسوا اور ذلیل نہیں کرے گا۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ نبی علیہ السلام کو ساتھ لے کر توریت اور انجیل کے ایک بہت بڑے عالم ورقہ ابن نوفل کے پاس گئیں اور وہ واقعہ بیان کیا تو ورقہ نے بھی کہا کہ یہ تو وہی نبی ہے، یہ تو وہی ناموس ہے، فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا۔ اور مجھے اور تعجب سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ میرے بھتیجے میں تجھے ایک بات بتلاتا ہوں کہ ایک دن آئے گا کہ تیری قوم تجھے مکہ سے باہر نکال دے گی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کیا مجھے اب مخرجی ہے نا، کیا میری قوم مجھے مکہ سے باہر نکالے گی؟ اور ورقہ نے کہا ہاں، اس دنیا میں جس نے یہ دعوت پیش کی ہے جو تم پیش کر رہے ہو، یہ تعلیم جس نے بھی پیش کی ہے، اس کی قوم نے اس کے ساتھ یہی سلوک کیا ہے کہ اسے بستی سے باہر نکالا گیا ہے۔ کاش میں ہجرت تک موجود ہوتا اور میں تمہاری خدمت کرتا۔ اس واقعے کے چند دن کے بعد ورقہ ابن نوفل اللہ کو پیارے ہو گئے، مر گئے وہ۔ پھر نبی علیہ السلام نے نبوت کا جب اعلان کیا تو کفار کی طرف سے جس رہتان و تشنیع کے نشتر چلنے لگے۔ جب کفار کی بیہودہ باتوں سے نبی علیہ السلام کبیدہ خاطر ہوتے اور پریشان ہو کر کے گھر آتے تو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی کہ اے اللہ کے نبی آپ رنجیدہ نہ ہوں، بھلا کوئی ایسا رسول بھی آیا ہے جس کا لوگوں نے تمسخر اور جس کا لوگوں نے مذاق نہ اڑایا ہو؟ آپ کوئی نئے رسول نہیں ہیں، آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسول آئے، ان کا تمسخر ان کا مذاق اڑایا گیا۔ نبی علیہ السلام دن بھر تبلیغ کرتے، دن بھر لوگوں کو دعوت دیتے، لا الہ الا اللہ کی طرف بلاتے، زخم کھاتے اور شام کو جب گھر لوٹتے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ آپ کے زخموں کو دھلتی اور اس کے اوپر دوائیں لگاتی، پھائے رکھتی، آپ کو اپنی باہوں میں لے کر اللہ کے نبی کے ڈھارس بڑھاتی اور تسلی دیتی تھیں، حوصلہ بڑھاتی تھیں۔ اور حضرت خدیجہ کی باتوں کو سن کر آپ کو دلی تسکین اور سکون ملتا تھا، اور پھر تازہ دم ہو کر پھر ایک نئی اسپرٹ، نئی روح لے کر دوسرے دن پھر صبح کو نبی علیہ السلام بازار میں، لوگوں کے گاؤں میں، لوگوں کے محلوں میں، لوگوں کے گھروں پر دعوت و ارشاد کے لیے نکل جاتے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا نبی علیہ السلام کے ساتھ جو گزرا ہوا دن تھا وہ بڑا ہی پراشوب دور تھا جو زمانے گزارے تھے۔ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ آپ کے لیے سخت سے سخت تکلیفیں جھیلتی تھیں اور آپ نے بڑے ہی برے حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کو حضرت خدیجہ الکبریٰ سے بے حد محبت تھی۔ جب تک آپ زندہ رہیں نبی علیہ السلام نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ نبی علیہ السلام جب ان کا انتقال ہوا تو نبی علیہ السلام نے اس سال کو بھی غموں کا سال قرار دیا، اور چنانچہ جب آپ کی وفات ہوئی تو آپ
کہ آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے اور آپ بہت ہی زار و قطار روئے، اور دفن کے بعد بھی جب کبھی بھی حضرت خدیجہ کبریٰ کا ذکر ہوتا تھا، کہیں ان کی یاد آتی تو وہ رو دیتے۔ روایتوں کے اندر آتا ہے، احادیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت کرتے تھے کہ کہیں سے اگر کوئی بکری ذبح ہوتی تھی تو اللہ کے نبی کہتے کہ سب سے پہلے ہماری بیوی خدیجہ کبریٰ کی جو سہیلیاں ہیں اس کا گوشت ان تک پہنچا دو، ان تک پہنچا دو۔ ایک مرتبہ ام المومنین ایک دفعہ جب سن 2 ہجری میں، غور سے سنیے ذرا، سن 2 ہجری میں مارکہ بدر پیش آیا، اور مارکہ بدر میں 70 کفار قید کر لیے گئے، جس میں حضرت ابو العاص اس وقت کافر تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، اور حضرت داماد تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ بھی قید کر کے آئے، پکڑے، کفار کی طرف سے لڑنے آئے تھے، کفار کی طرف سے لڑنے نہیں آئے تھے بلکہ وہ کچھ مجبوری میں پھنس گئے تھے، اس لیے ان کو بھی کفار کے ساتھ ان کو آنا پڑا تھا، لیکن ان کی بیوی پہلے ہی سے ہجرت کر کے نبی علیہ السلام کے پاس بیٹی پہنچ چکی تھی، لیکن داماد وہیں تھا۔ ابو العاص بن ربیع قیدیوں میں تھے، زینب ان کی بیوی تھی بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ان کو پتہ چلا کہ میرے شوہر گرفتار ہو کر کے آئے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا ہے کہ قیدی جو گرفتار ہیں ان کی طرف سے جو فدیہ دے گا، ان کے گھر والے جو مال دیں گے تب ان کو آزاد کیا جائے گا، بغیر پیسہ اور یا مال دیے ہوئے ان کو آزاد نہیں کیا جائے گا۔ اس وقت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے باپ ہی کے گھر میں تھیں، جب انہوں نے سنا کہ میرے شوہر بھی گرفتار ہو کر کے آئے ہیں تو حضرت زینب اپنے شوہر سے محبت کرنے والی، انہوں نے وہ ہار جو ان کی ماں نے شادی میں انہیں پہنایا تھا خدیجہ کبریٰ نے، وہ ہار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی خادم کے ذریعے سے بھیجا اور کہا کہ میرے شوہر ابو العاص کو چھوڑ دیا جائے، یہ فدیہ ہے میرے شوہر کا۔ جب وہ ہار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، جو قیمتی ہار تھا جو خدیجہ کبریٰ نے اپنی بیٹی زینب کو پہنایا تھا شادی کے وقت، جب وہ ہار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو 25 برس کا وہ محبت کا زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد آیا۔ نبی علیہ السلام نے حضرت خدیجہ کی جب وہ نشانی دیکھی ہار کی شکل میں، تو روایتوں کے اندر، حدیث کے اندر آتا ہے، ابو داؤد اور تاریخ طبری نے اس کو نوٹ کیا ہے، کہا جب نبی علیہ السلام نے اس ہار کو دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل پڑے۔ 25 برس کا واقعہ بیوی کو مرے ہوئے ہو گیا تھا، وہ واقعہ یاد آیا، رو پڑے، آنکھوں سے اشک رواں ہو گئے۔ پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں سے صحابہ کرام سے فرمایا، لوگو اگر تمہاری اجازت ہو تو بیٹی کو ماں کی یادگار واپس کر دو، اگر تمہاری اجازت ہو تو بیٹی کو ماں کی یادگار واپس کر دوں۔ تمام صحابہ نے بیک زبان ہو کر کے کہا کہ سر اطاعت تسلیق خم ہے یا رسول اللہ، آپ جو چاہیں کر لیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہار دوبارہ اپنی بیٹی زینب کو واپس کر دیا۔ اور ایک دفعہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سیدہ طاہرہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ذکر فرمایا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا ذکر سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ اٹھے، دل بے قرار ہو گیا اور آنکھوں سے بے ساختہ آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بیوی پر مجھے رشک نہیں ہوا جتنا مجھے رشک خدیجہ الکبریٰ کے اوپر ہوا ہے۔ میں رشک کرتی تھی خدیجہ الکبریٰ پر۔ ایک مرتبہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد ان کی بہن خدیجہ الکبریٰ کی بہن یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی محترمہ حضرت حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام سے ملنے کے لیے آئیں اور دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے اجازت مانگی، اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ ان کی آواز چونکہ بہن تھی خدیجہ الکبریٰ کی، بہنوں کی آوازیں، بھائیوں کی آوازیں بھی فطری طور پہ ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں۔ ابھی ان کی آواز نکلی تھی دروازے پر، خدیجہ الکبریٰ کی آواز ان سے ملتی جلتی تھی۔ نبی علیہ السلام ام المومنین عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ میرے پاس تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے کان میں ان کی آواز پڑی، ان کا پڑھنا تھا
کہ حضرت خدیجہ کی یاد آئی اور آپ فوراً اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے اور فرمایا دروازہ کھول دو، مجھے لگتا ہے حالہ آئی ہوئی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں